الحمدللہ الذی غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر یحکم ما یشاء ویفعل ما یرید لا معقب لحکمہ وهو السمیع البصیر والصلاة والسلام علی اشرف رسلہ غفر اللہ له ما تقدم من ذنبہ وما تأخر وما ذلك لم يترك العبادة ولم يقصر بل قال افلا اکون عبدا شکورا وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم القرار اما بعد۔ آج کا عنوان ہے لا تغضب، غصہ مت کیجیے۔ بزرگان محترم، غصہ ایک خطرناک بیماری ہے جس کی وجہ سے دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ امام ابن تین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس غصے کی وجہ سے انسان اپنے تعلقات کو خراب کر لیتا ہے، رشتے ناطے کو توڑ دیتا ہے، اور جو وہ دوسرے لوگوں پر رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے، کمزور اور ضعیف لوگوں پر نرمی کرتا ہے، احسان سلوک کرتا ہے، تو اس غصے کی وجہ سے خیر کے کاموں سے رک جاتا ہے۔ اور جس آدمی پر غصے ہوتا ہے، غصے کی وجہ سے اس کو کبھی کبھی مارتا ہے، پیٹتا ہے، ستاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دین کے اندر نقص اور کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حضرات صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بابرکات میں ایک صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ سائل نے کئی مرتبہ اس سوال کو دہرایا، لیکن آقائے نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہی جملہ ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ امام جردانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جملہ لا تغضب یہ ایک ایسا جملہ ہے جس کے اندر دنیا اور آخرت کی بھلائی کو جمع کر دیا گیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے لوگوں سے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس جملے کے اندر غور و فکر کیا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جملہ لا تغضب، غصہ مت کرو، ایک ایسا جملہ ہے جس میں تمام شر کو اور تمام خیر کو جمع کر دیا گیا۔ علامہ مناوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ لا تغضب اسلام کا چوتھا ہی حصہ ہے۔ امام خطابی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جملے کا مطلب ہے غصے کے اسباب سے چھیڑ چھاڑ مت کیجیے، تعرض مت کیجیے، اور وہ امور جو غصے کا ذریعہ ہوتے ہیں، جن کے ذریعے سے انسان کو غصہ آ جاتا ہے، ان امور سے اجتناب کیجیے، بچیے، اور ایسا کوئی کام مت کیجیے جس کی وجہ سے کسی کو غصہ آئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکات میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اس کو کروں تو جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ تو آقائے نامدار سرکار دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، غصہ مت کیجیے اور تیرے لیے جنت ہوگی۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر، مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جو میرے لیے نفع بخش ہو، فائدہ مند ہو اور مختصر ہو کہ میں اس کو یاد کر سکوں، ضبط اور محفوظ کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔
اور سائل نے یہ سوال کئی مرتبہ دہرایا لیکن آپ نے یہی جواب دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی تعریف کی جو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو پہلوان کون ہوتا ہے؟ حضرات صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر جو دوسرے کو پچھاڑ دے۔ آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہوتا جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کر لے۔ ایک دوسری روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے معلوم کیا کہ تم میں سے کون ایسا ہے کہ اس کے نزدیک اس کے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو؟ حضرات صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، اپنے مال کے مقابلے میں اپنے وارث کے مال کو کون محبوب اور پسند کرے گا؟ حضرات صحابہ کرام نے کہا کہ جو تم مال چھوڑ کر کے مرتے ہو وہ تمہارے وارثوں کا مال ہے، اور جو تم نے اللہ کے راستے میں دے دیا، آگے بھیج دیا، وہ تمہارا مال ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تم رقوب کس کو شمار کرتے ہو؟ حضرات صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر جو پیدا ہوا اور مر گیا اس کی کوئی اولاد نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، رقوب وہ ہے کہ جس کے اولاد ہے لیکن اس نے اپنی اولاد میں سے کسی کو آگے نہیں بھیجا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ بتاؤ تم میں پہلوان کون ہے؟ تو حضرات صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر جس کو لوگ پچھاڑ نہ سکیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، پہلوان وہی ہوتا ہے حقیقت میں جو غصے کے وقت تو اپنے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے، اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ سالوک کون ہے؟ حضرات صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر جس کے پاس مال نہ ہو۔ آپ نے فرمایا سالوک وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہ ہو، بلکہ سالوک وہ ہے کہ جس کے پاس مال تو ہے لیکن اس نے مال آگے نہیں بھیجا، اللہ کے راستے میں نہیں دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اپنے غصے کو روک لیا، اپنے غصے پر کنٹرول کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے اپنے عذاب کو روک لیتا ہے۔ جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور جو آدمی معذرت خواہی کرتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذر کو، اس کی معافی کو قبول کر لیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، کہاں ہے وہ حضرات جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، لوگوں سے درگزر کر دیا کرتے تھے؟ چلو اپنے رب کے پاس چلو اور وہاں جا کر اپنا اجر و ثواب حاصل کرو۔ اور ایسے لوگوں کے لیے آج جنت واجب ہوگی۔ بزرگان محترم، حضرت سہل ابن معاذ ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے غصے پر عمل کر سکتا ہے، اپنے غصے کو نافذ کر سکتا ہے، اپنے غصے کے نفاذ پر قادر ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے غصے پر کنٹرول کر لے، اپنے غصے کو پی لے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے اس کو بلا کر اس کو اس بات کے اختیار دے گا کہ جنت کی حور عین میں سے جس کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ بزرگان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ جن لوگوں کا اجر آج اللہ پر ہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں، اور جن لوگوں کا اجر اللہ پر ہے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں۔ تو فرماتے ہیں
کہ لوگوں کو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب کے جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ بزرگان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکمل پہلوان، کامل پہلوان وہ ہوتا ہے کہ جس کو غصہ آئے، غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو جائے، بال اس کے کھڑے ہو جائیں، لیکن وہ اپنے غصے پر کنٹرول کر لے اور پی لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جنت والوں کی جو صفات بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ وہ ہوں گے جو اپنی زندگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور مرتے وقت وصیت کر جاتے ہیں کہ ان کے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، صدقہ دیا جائے۔ اور وہ ہوتے ہیں جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی کے اندر بھی خرچ کرتے ہیں۔ وہ ہوتے ہیں جو اپنے اعزاء، اقربا، رشتہ داروں پر بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں پر بھی خرچ کرتے ہیں، ہر موقع پر خرچ کرتے ہیں۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو غصے کو پینے والے ہوتے ہیں، اپنے غصے پر کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے اسی آیت کی تفسیر میں میمون ابن مہران علیہ الرحمہ کے واقعہ نقل فرمایا۔ میمون ابن مہران بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس کچھ مہمان تھے، ان کی باندی ایک پلیٹ لے کر آئی جس کے اندر گرم سالن تھا، ٹھوکر لگی اور وہ سالن ان کے اوپر گر گیا۔ میمون ابن مہران نے اپنی باندی کو مارنے کا ارادہ کیا، لیکن باندی نے کہا کہ اس آیت پر عمل کیجیے۔ جب اس باندی نے پڑھا والکاظمین الغیظ، وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پینے والے ہوتے ہیں، تو میمون ابن مہران نے کہا کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ باندی نے کہا کہ آگے جو آ رہا ہے اس پر بھی عمل کیجیے۔ والعافین عن الناس، کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور پھر اس نے پڑھا واللہ یحب المحسنین، اس نے کہا جاؤ میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ بزرگان محترم، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ یہ غصہ ایک اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اگر اس کو مجسم کیا جائے، اس کو مشکل کیا جائے، تو اس کا جسم اور اس کی شکل آگ کی شکل ہوگی، آگ کا جسم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات علماء نے غصے کو کنٹرول کرنے کی مختلف صورتیں بیان فرمائی۔ ایک تو یہ بیان فرمایا کہ جب آدمی کو غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دو لوگوں میں جھگڑا ہوا، اور ان میں سے ایک کو اس قدر غصہ آیا کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی، لال پیلا ہو گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ اس کو پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے، اور آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ جملہ پڑھا۔ ان صحابی نے جس کو اللہ کے رسول نے یہ جملہ بتایا، انہوں نے ان صاحب کو جا کر کے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسا جملہ جانتا ہوں جو آدمی اس کو پڑھ لے تو اس کا غصہ رفع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب کے بارے میں آتا ہے، ابو وائل سنانی فرماتے ہیں کہ ہم مروان ابن محمد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب مجلس کے اندر آئے، کسی نے ان کو کوئی بات کہی جس کی وجہ سے ان کو بہت غصہ آ گیا، لیکن وہ وہاں سے کھڑے ہوئے اور آ کر کے انہوں نے وضو کیا، اور پھر انہوں نے بتایا کہ غصہ
شیطان کا اثر ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے بنایا گیا، آگ سے پیدا کیا گیا، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ اس لیے اگر کسی آدمی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے یا غسل کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھنے کے بعد بھی غصہ فرو نہ ہو، ختم نہ ہو، تو لیٹ جائے، یعنی گویا کہ اپنی حالت کو بدل دے۔ اس لیے کہ بزرگان محترم، غصے کی وجہ سے آدمی کا دنیاوی نقصان ہو جاتا ہے اور اخروی بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ بعض حضرات علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی کو غصہ آئے تو مفاسد اور نقصان کو یاد کرے کہ اس کے نقصانات اور اس کے مفاسد کتنے ہیں، اور جب کسی کو کسی پر غصہ آئے تو اللہ کے حلم کو یاد کرے، اللہ کتنا بردبار ہے، سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دینے میں جلدی کرتا تو روئے زمین پر کوئی دابہ باقی نہ رہتا۔ بزرگان محترم، جب کسی کو کسی پر غصہ آئے تو اللہ کی قدرت کو یاد کرے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، پیچھے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، ابو مسعود، جتنی قدرت تم کو اس غلام پر ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم پر قدرت حاصل ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت اس غلام کو آزاد کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم آزاد نہ کرتے تو آگ تمہیں جلا دیتی، یہ آگ تمہیں مس کرتی۔ بزرگان محترم، جب کسی پر غصہ آئے تو آدمی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ حدیث قدسی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کسی کو غصہ آئے تو مجھ کو یاد کرے، اس لیے کہ اگر غصے کی حالت میں وہ لوگوں کو معاف کرے گا تو جب مجھے اس پر غصہ آئے گا، ان لوگوں پر غصہ آئے گا جن کو میں ہلاک کروں گا، تو جو دنیا میں لوگوں کو درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، تو میں ایسے لوگوں کو قیامت کے دن معاف کروں گا۔ بزرگان محترم، غصہ ایک خطرناک بیماری ہے، اس پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر آج ہم اپنے غصے کی وجہ سے کسی کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں تباہ برباد کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی چیز کا کوئی گھونٹ پیتا ہے تو غصے کے گھونٹ کے پینے سے افضل کوئی گھونٹ نہیں ہے۔ بزرگان محترم، اللہ کی اطاعت میں، لوگوں پر احسان کرنے میں کوئی چیز مانع اور رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک احسان خالق کی عبادت میں ہوتا ہے اور ایک احسان مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے۔ خالق کی عبادت میں احسان تو یہ ہے کہ عبادت ایسے کرے کہ گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ نہ ہو سکتا ہو تو تصور کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ مراقبہ ہے، یہ مشاہدہ ہے، اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ مراقبہ ہے۔ پیغمبر کی جو عبادت ہوتی ہے وہ مشاہدے کی عبادت ہوتی ہے، اور ہماری عبادت، بندوں کی عبادت، مراقبے کی عبادت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کا ایک سجدہ پوری امت کی تمام عبادتوں سے بہتر اور افضل ہے۔ اور مخلوق کے ساتھ احسان کا مطلب یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو تم سے قطع تعلق کرے، رشتے ناطے کو ختم کرے تو تم اس سے رشتہ داری جوڑو، جو تمہیں محروم کرے کچھ نہ دے تم اس کو دو، جو تمہارے اوپر ظلم کرے تمہیں ستائے تم اس کو معاف کرو، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے، برا برتاؤ کرے، تم اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ بزرگان محترم، ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے، جو دنیا میں آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جو اپنی زندگی میں اعمال کر لیتا ہے انہی اعمال کا جو ثواب اس کو ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے 3 چیزیں اس کے پیچھے چلتی ہے، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہے اور 1 چیز باقی رہ جاتی ہے۔ اس کا مال واپس آ جاتا ہے، اس کے اہل و عیال، اس کے رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں، اور قبر میں صرف اس کے اعمال ساتھ رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے صرف اعمال صالحہ ہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، صرف 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، کوئی سامان دے دیا، کسی جگہ نل لگوا دیا، کوئی ایسا کام کرا دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، سرائے بنوا دی، یا علم اس نے بچوں کو سکھا دیا، اور یا کوئی نیک اولاد۔ یہ 3 چیز ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب مرنے والے کو ملتا رہتا ہے۔ بزرگان محترم، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فلاح کامرانی سے ہمکنار کرے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی دینی اور دنیاوی کامیابی عطا فرمائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دینی اور دنیاوی مفاسد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، تو اپنے غصے پر کنٹرول کریں، اپنے غصے پر عمل کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں۔ جب بھی کسی پر غصہ آئے، کسی کمزور پر غصہ آئے، تو یہ تصور کرے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اوپر بہت زیادہ قدرت رکھتا ہے، اگر آج میں لوگوں کو معاف کروں گا، درگزر کروں گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مجھے درگزر کرے گا، اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف کرے گا۔ بزرگان محترم، یہ غصہ کوئی چھوٹی آفت نہیں، بہت بڑی آفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔